علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مذاکرات ہوں گے مگر شرطوں کے بغیر. حکومت اپنے موقف پر ڈٹ گئی ہے. ملک میں سیاسی ڈیڈ لاک میں بریک تھرو ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. پہلے تو عمران خان مذاکرات پر بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن اب انہوں نے باقاعدہ حکومت سے مذاکرات کرنے کی ان کو آفر دی تو ہے, تو حکومت اپنے موقف پر ڈٹ گئی ہے. آج لیگی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس کے بعد رانا ثناءاللہ اور خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے بات کی اور عمران خان کی مذاکرات پر پیشکش کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, یہ پہلے دیکھیے. عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں دو تین باتیں سمجھ آ جانی چاہیے. ایک تو دھمکیاں, بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے. دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے, ہماری نہیں ہے. تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں, تو یہ خام خیالی نکال دیں. ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے. ناظرین, عمران خان نے کل پنجاب کے اپنے پارلیمانی لیڈر سے خطاب کر کے انہیں اعتماد میں لیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اختیارات عمران خان کو دے دیے, جبکہ آج کے پی کے پارلیمانی لیڈر سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہیں بھی اعتماد میں لیا اور اتحادی حکومت پر ایک مرتبہ پھر سے واضح کیا کہ وہ اسی مہینے میں کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی. ہم سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز. ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی, اور آپ کی ذرا اسٹیٹمنٹ سن لینا, مریم کی, خاقان عباسی کی, رانا ثناءاللہ, احسن اقبال, ان کی تو ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ تو لہٰذا ملک میں سیاسی ڈیڈ لاک برقرار ہے. نہ تو حکومت آگے بڑھ کر دوریاں مٹانا چاہتی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے حکومت کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار نظر آتی ہے. عمران خان ہر صورت میں الیکشنز چاہتے ہیں جس کے لیے وہ گزشتہ 8 مہینوں سے اتحادی حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں, جبکہ حکومت ابھی تک تحریک انصاف کے لانگ مارچ, احتجاج اور اسمبلیوں سے نکلنے کے کسی بھی دباؤ میں آ کر الیکشن کی طرف فی الحال جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. الیکشن کے مطالبے پر حکومت کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہوں گے, ضرور ہوں گے, اکتوبر 2023 میں ہوں گے. کل تک عمران خان نئی عسکری قیادت کو ملت اور ریاست کے مابین اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کی استدعا کرتے نظر آئے, مگر جب کہیں سے بھی انہیں الیکشن کی تاریخ نہیں ملی, یقین دہانیاں نہیں ملی, تو بالآخر اپنا آخری کارڈ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر کے حکومت کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنے کے لیے خان صاحب تیار ہو گئے. ایسے میں اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو کیا اتحادی حکومت مشکل میں آ سکتی ہے؟ بظاہر تو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کر دے اور وہ الیکشن کرا دیں گے, مگر موجودہ معاشی بحران میں 2 صوبوں میں الیکشن کروانا کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ کیا حکومت اور تحریک انصاف جو ہیں یہ موجودہ ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے, نکل سکتا ہے, یا پھر ڈیڈ لاک ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. شیخ صاحب, سب سے پہلی جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حالات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں. موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کا دونوں صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی کے پی کے میں بھی, اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سوچ یا یہ فیصلہ درست ہے ایسی سچویشن میں جب حکومت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے بعد پورے ملک میں جنرل الیکشنز کروانے کے لیے ایک وقت میں تیار نہیں ہے, تو کیا یہ فیصلہ سوچ درست ہے شیخ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ 8 مہینے میں 70 جلسوں کے خطاب اور ریلیاں اور لانگ مارچ کے بعد سب سے زبردست فیصلہ یہ ہے, اگر ہم قومی اسمبلیوں سے نکل آتے ہیں تو باقی اسمبلیوں میں کیا چیز ہے جی؟ وہاں کون سا پیر فقیر بیٹھا ہوا ہے؟ اگر قومی اسمبلی سے راجہ ریاض نہیں لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے تو اس اسمبلیوں کی طرف کون دیکھ رہا ہے؟ یہ جو 77 وزراء ہے جو وی آئی پی لانچ نہیں استعمال کر رہے, جو ڈگنیٹیز گیسٹ کے لیے ہوتا ہے غیر ملکی, اس لانچ سے جاتے ہیں, عوام میں جا نہیں سکتے. اور ابھی اس نے 10-15 دن 8-10 دن ہیں, اس میں الیکشن کی تاریخ طے کر لیں, آگے تھوڑا سا چلے جائیں, پیچھے تھوڑا سا آ جائیں.
ہارنا تو انہوں نے ہے ہی ہے. جتنے الیکشن کو وہ دیر کریں گے معیشت تباہ ہو رہی ہے. قومی سلامتی فوج کا بہت زبردست فیصلہ ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا, زبردست فیصلہ ہے, لیکن معیشت قومی سلامتی کا حصہ ہے. یہ عوام جو ہے سیاست سے دور ہو سکتی ہے, فوج عوام سے دور نہیں ہو سکتی. اور یہ فوج کوئی رائل فورج نہیں ہے, یہ عوام کی فوج ہے, یہ عظیم فوج ہے. کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے, کوئی کمپاؤنڈر کا بیٹا ہے, کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ہے, اب تو شیخوں کے بیٹے بھی فوج میں چلے گئے. سو الیکشن از دا اونلی سولوشن. جتنا لیٹ کرنا ہے کر لو, جو پھڈا کرنا ہے کر لو, جو رسوائی مول لینی ہے لے لو. بالآخر جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے آپ کے گلے پڑے گا. عمران خان کا زبردست فیصلہ ہے, 8, 10, 12, 15 دن دے دینی چاہیے. اگر جنرل الیکشن کی طرف جائیں تو جائیں, ورنہ شیخ صاحب آپ نے ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کی. کون ایک قدم آگے بڑھے, کون ایک قدم پیچھے بڑھے؟ عمران خان صاحب اگر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, وہ حکومت کو دینے کے لیے تیار کیا دے سکتے ہیں, کیا ان کو آفر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے یہ شرطوں پہ نہیں ہوتے. ایک آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مذاکرات آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے, آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, اس وقت ہماری نہیں ہے. دیکھیں یہ باتیں سن سن کے لوگوں کے کان پک گئے ہیں. نئی بات کی جائے نا, نئی بات یہ ہے کہ آگے یا پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ عید سے پہلے کرانے ہیں یا عید کے بعد کرانے ہیں, رمضان میں کرانے ہیں یا عید کے بعد کرانے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہارنا ہے, آپ کا سیاسی قبرستان بننا ہے. اور آپ جن سہاروں پہ اپنے آپ کو بیساکھیوں پہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. اور ملک جو ہے وہ جس بحران سے گزر رہا ہے, آپ کا اگر اس کو اندازہ نہیں ہے تو باقی سب لوگوں کو تو اندازہ ہے جو اس میں سے گزر رہے ہیں. جن بیساکھیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی الفاظ, ایسی ہی سوچ اس وقت جو پی ڈی ایم اتحاد ہے, حکومت ہے, ان کی آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے. چلیں پھر تو اچھی بات ہے, پھر تو الیکشن ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح, اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب تو دیکھیں نا, ان کا خیال تھا کہ عمران خان رکاوٹ بنے گا, عمران خان کسی کے مسئلے میں, اس نے آدھے گھنٹے میں سمری پاس کر دی. آپ کی بھیجی ہوئی سمری آدھے گھنٹے میں پاس ہو گئی, اور اس نے کہا کہ آؤ الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرو. تو اس میں کیا سیاستدان ان کو کہے کہ اس نے بچوں کے عقیقے پہ بلانا ہے, آپ کو الیکشن کی ڈیٹ پہ بلانا ہے. الیکشن کی ڈیٹ پہ بیٹھے, بچوں کے ختنے یا عقیقے کا فنکشن نہیں ہوتا, الیکشن کا سیاستدان کا فنکشن ہوتا ہے. اور الیکشن جو ہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات درست ہے شیخ صاحب, مذاکرات کے دروازے سیاست میں کبھی بھی بند نہیں ہوتے. آپ ایک سینئر سمجھدار پولیٹیشین ہے, ملکی جو اتار چڑھاؤ ہیں شروع سے آپ نے دیکھے ہیں. تو کیا آپ نے یا آپ سے کسی نے رابطہ کیا, یا آپ نے آگے ایک قدم بڑھ کر کسی سے بات کرنے کی کوشش کی, مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی سے؟ ظاہر ہے ٹیلی ویژنز پر تو سب ایک دوسرے پر اپنی بازی لے کر جانے کی بات کرتے ہیں, سبقت لے جانے کی بات کرتے ہیں, لیکن بیک آف دی کیمرہ کیا آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی, چل رہی, کوئی رابطہ کیا آپ نے شیخ صاحب؟ مجھ سے تو کسی کا رابطہ نہیں ہے 8 مہینے سے. اچھا. نہ ہی نئے آنے والے چیف کو میرے واقف ہیں. اور لیکن میرے پاس کل سے یہ اطلاعات ہیں کہ اس پر کام, بات چیت جو لوگ پڑے ہوئے تھے وہ کل سے شروع ہوئی ہے. کل پہلا دن تھا, 3-4 دن میں دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں, کل سے اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ نئے الیکشن کی ڈیٹس کو کچھ وہ آگے بڑھیں, کچھ ہم پیچھے ہٹیں اور ایک درمیانی راستہ نکالا جائے. کل پہلا دن تھا, آج دوسرا دن ہے. میڈییٹر کون ہے؟ ہماری نئی جو فوجی قیادت ہے, ان کے تھرو ساری یہ بات چیت چل رہی ہے, یا سیاستدانوں کے بیچ میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں؟ فوج نے تو فیصلہ کیا ہے. دیکھیں آپ وہ سوال کیا کریں نا جس پہ ممبر جو ہے ایک تو جھوٹ نہ بولے اور سچا آپ کو جواب دے. جی. میں الفاظ کے استعمال میں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. جی. میری ساری سیاست الفاظ کے اچھے استعمال پر منحصر ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلی دفعہ ایک چینل پہ یہ خبر دیا ہے کہ کل سے الیکشن کی طرف گاڑی کا رخ ہوا ہے. وہ 4 دن لیتا ہے, 5 دن لیتے ہیں, 10 دن لیتے ہیں, 2 ہفتوں سے زیادہ یا 12 دن سے زیادہ نہیں جائے گا.
ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, پھر اسمبلیاں وہ ڈیزالو کرے گا عمران خان. ٹھیک ہے, اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں اور حکومت پورے ملک میں جنرل الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہوتی اور صرف 2 صوبوں میں الیکشنز ہو جاتے ہیں جن میں آلریڈی آپ لوگوں کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے, دوبارہ الیکشنز کے نتیجے میں بھی حکومت بن جاتی ہے, پنجاب میں بھی بن جاتی ہے عمران خان صاحب کی, KPK میں بھی حکومت بن جاتی ہے, واٹ نیکسٹ؟ حکومت تو ابھی بھی کر رہے ہیں, مسئلہ تو سارے مرکز میں الیکشنز کا ہے نا, معیشت کا جو معاملہ ظاہر ہے جڑا ہوا ہے, اب مرکز سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سارے فیصلے کر رہے ہیں, تو مسئلہ تو مرکز کا ہے. اگر مرکز میں ہی الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو دونوں صوبوں میں تو آلریڈی حکومت چل رہی ہے آپ لوگوں کی. شیخ صاحب دیکھیں, فضا بنتی ہے. میں کونسلر بنا تھا 2 دفعہ. جب میری عمر ہوئی, میں عمر کا انتظار کر رہا تھا, اپنی ماں کو کہتا تھا کب میں نے کونسلر کی میری عمر ہونی ہے. سو میں میونسپل کونسلر بنا. میئر کا 1 ووٹ سے پہلی دفعہ آ رہا, دوسری دفعہ 3 ووٹوں سے آ رہا, اور پھر میری قومی اسمبلی کا وقت آ گیا. یہ انیشیل سٹیج ایک میسج دے گی ساری دنیا کو, ساری دنیا کو کہہ رہا ہوں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. یہ اندھے نہیں ہیں جو یہاں ڈپلومیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اندھے نہیں ہیں جو صبح روز ٹیکسٹ کرتے ہیں جناب علی کہ عمران خان نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیت لی اور 9 میں سے 8 یا 7 جیت لی اور گھر بیٹھے جیت لی. زخمی عمران خان ان 13 پارٹیوں کو زمان پارک سے سیاسی طور پر کھا جائے گا اور نیست و نابود کر دے گا, اور اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد جنرل الیکشن میں 2-3 مہینے اگر یہ دھینگا مشتی مار کٹائی کر بھی لیتے ہیں تو پھر یہ کچھ اور کریں گے, الیکشن نہیں کریں گے. شیخ صاحب کیا وجہ ہے یہی حکومتی اتحاد, یہی حکومتی لوگ آپ لوگوں کو چیلنج کرتے تھے, خان صاحب کو کھلم کھلا چیلنج کرتے تھے ہمارے ٹاک شوز میں آ کے کہ اگر آپ کو اتنی جلدی الیکشنز چاہیے تو آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, لیکن آپ کو اب کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے, بیک آف کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ عدم اعتماد لے آئیں گے, اسمبلیاں تحلیل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, لیکن ابھی وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے آپ کو لگتی کہ بیک آف کر رہے ہیں اب؟ دیکھیں, ان کو سمجھ ہے, یہ تو زیادہ ممبر کہہ رہے ہیں, لیکن میں اتنے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نون کے 6, 7 اور 8 ممبر ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا, کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہتا, اور اگر کسی کی ہے تو اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے. 7 سے یا 6 سے 9, 8 ممبر نون کے غیر حاضر ہوں گے. اگر اول تو یہ عدم اعتماد آ نہیں سکتی, صحیح, اور اگر سیشن جاری ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ نہ گورنر راج آ سکتا ہے, نہ عدم اعتماد آ سکتا ہے. ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ جنرل الیکشن کی بات کی جائے. جنرل الیکشن دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دن مجھے کہا کہ شیخ رشید, جب میں IGI حل کا تھا تو ہم صوبائی امیدوار تھے, تو مخالف تھے ہم آف کورس, اس نے کہا انتخاب ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں شیخ رشید. میں نے کہا یہ انتخاب آپ کی حکومت ہلا دیں گے. گو میں اس وقت سب سے پاپولر تھا اور میری وجہ سے ہی جلسے قائم دائم ہوتے تھے, اور ہر حلقے پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ جہاز دیکھا کہ شیخ رشید کو لینے آ رہا ہے جلسے کے لیے اور ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن وہی ہوا, جب لوگ نکل آئے تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر اسمبلیاں ٹوٹی, پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. شیخ صاحب, صاف شفاف الیکشن کی گارنٹی کون دے گا؟ نہ تو اب EVM ہے, الیکشن کمیشن وہ ہے جس پر خان صاحب اعتبار نہیں کرتے ہیں, لیکن کانفیڈنس اتنا ہے کہ 2/3 لے کر جائیں گے وہ. تو پھر یہ کس کانفیڈنس کی بنیاد پر یہ 2/3 کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر اعتماد بھی نہیں ہے اس سسٹم پر؟ شیخ صاحب دیکھیں, اس وقت کے جو حالات ہیں, جو عمران خان کی اس وقت سیاسی پوزیشن ہے, آج جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو اس سے جو غداری کرے گا, جو اس سے منافقت کرے گا, جو اس سے ریاکاری کرے گا, جو اس سے سیاست کرے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت کے حالات, بے شک الیکشن کمشنر راجہ صاحب کی جگہ 2 راجہ کر لیں, جو مرضی کر لیں. اس وقت لوگ ون سائیڈڈ. اس وقت الیکشن نہیں ہوگا, صرف ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اور زخمی عمران خان سیاسی چیتے کے طور پر ان کو چیر پھاڑ دے گا اور ان کی سیاست کو دفن کر دے گا.
اور وہ کسی جلسے میں نہ بھی جائے تو یہ ختم ہو جائیں گے. یہ مومنٹم اکتوبر تک بھی رہے گا. یہ آپ کا تجزیہ اکتوبر کے لیے بھی سیم تجزیہ ہے کہ اگر ان 2-3 مہینوں میں الیکشنز نہیں ہوتے, اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں, تب بھی آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو سیاسی چیتا ہے یہ چیڑ پھاڑ کر دے گا اکتوبر میں بھی؟ پھر ممکن ہے حالات اور بھی خراب ہو جائیں, پھر حالات شاید اور خراب ہو جائیں. ایک سکت ہے, ابھی کوئی بھائی دے رہا ہے, ابھی کوئی رشتہ دار ہیلپس کر رہے ہیں, ابھی میں کیا کہوں, اگر لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو میرے الفاظ کی رکنت سے اندازہ لگائیں کہ میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں. وہ لفظ نہیں میرے منہ میں آ رہا, میرے ذہن میں آ رہا کہ لوگ جو ہیں وہ اس اینڈ تک پہنچ گئے ہیں, خاص طور پر تنخواہ دار پیشہ آدمی, خاص طور پر تنخواہ دار پیشہ آدمی, اور لوگوں کی فیملیز پہ بڑے بوجھ پڑ گئے ہیں. اور جو خوشحال ہیں جن کی فیملی میں اور باقی غریب ہیں, اس خوشحال پہ تو بہت ہی بوجھ پڑ گیا ہے. شیخ صاحب, یہ چیز آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے, ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے یہ دن بہ دن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا اس حکومت کے لیے اور مشکل ہوگی, ووٹ بینک بھی اور کمزور ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ الیکشنز نہیں کروا رہے ہیں, جب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج بھی کروائیں گے ہاریں گے, 8 مہینے بعد بھی کروائیں گے ہاریں گے, تو دقت کیا ہے پھر؟ اللہ آپ کا میرا خیال ہے 31 جنوری تک, میں زیادہ ڈیٹ دے رہا ہوں, 30 دسمبر تک ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن کا کون سا مہینہ ہوگا اور الیکشن کے معاملات کیسے ہوں گے. اور آپ دیکھیں نا, جس حکومت کا یہ تاثر قائم ہو جائے کہ یہ غیر مقبول نااہل حکومت ہے اور اس نے جانا ہے, وہاں کون لائے گا سر؟ باہر سے لوگ اپنے پیسے لے کے جا رہے ہیں, پاکستان سے اندر سے لوگ باہر پیسے بھیج رہے ہیں. میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر کہنا چاہتا ہوں, باہر کے تو لے کے جا رہے ہیں, یہاں لوگوں کو ڈر پڑ گیا, اپنے پیسے وہ بھیج رہے ہیں دبئی اور کہاں وہ باہر بھیج رہے ہیں اپنے رشتہ داروں, اپنے والدین, اپنے بھائیوں. بہت بڑی پیسے کی نقل مکانی ہو رہی, آ رہے نہیں جو پاکستان میں ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. خاک انہوں نے حکومت کرنی ہے جی, حکومت ٹھس ہے. اور یہ پی ٹی آئی جو اس وقت بیانیہ دے رہی ہے, اس کا بیانیہ جتنا اگر لمبا ہوتا جا رہا ہے, ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, یہ اور ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں. ان کو آتے ساری الیکشن کرا دینے چاہیے تھے, آتے ساری الیکشن کروا دینے چاہیے تھے. اور ہم جس گڑھے میں پھنسے ہوئے تھے نا, یہ اس سے بھی دگنے پھنس گئے ہیں. اب ہماری حالت بھی اچھی نہیں تھی, معاف کرنا, لیکن وہ عمران خان کہتا نا ایک بڑا پتھر اوپر سے گر رہا تھا آسمان سے, اور میں پیچھے سے ادھر ہو گیا, اور آل شریف اور زرداری اور فضل الرحمان کو چھوڑے, وہ تو اتنی, فضل الرحمان کو بھی چھوڑیں. مسئلہ تو غرق جو پارٹی ہوگی وہ نون لیگ ہے. جو پارٹی تباہ برباد سیاسی طور پر ہو جائے گی, وہ نیست و نابود ہو جائے گی, وہ صرف نون لیگ ہے. باقی تو اپنے اپنے کیمپوں میں مزے کر رہے ہیں جی. صرف عورتوں اور بچیوں اور بیٹیوں کے بارے میں تضحیک والی جو زبان استعمال کر کے, میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح ووٹ لینے جائیں گے علاقوں میں. میں دیکھتا ہوں کہ قوم کی بیٹی اور مائیں فضل الرحمان پارٹی کو کیسے ووٹ دیں گی. جو دین کا لقاب بیٹھے ہیں اور نقاب پہنے ہیں لوگ, یہ سارے نقاب شکاب ان کے اتار دیں گے جو کچھ انہوں نے جملے قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کے بارے میں استعمال کیے. بالکل صحیح. شیخ صاحب, تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر وہی کنٹینیوٹی جاری رہتی, اسی طریقے سے حالات چلتے رہتے, عدم اعتماد نہ آتی, جب خان صاحب کی حکومت تھی, معاشی حالات اس وقت بھی ظاہر خراب ہو رہے تھے, ٹھیک نہیں تھے, تو اس کا پی ٹی آئی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا جو بوجھ آج یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اٹھایا ہے. تو اس میں تو آپ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے اللہ نے جو کیا بہتر کیا, ایک فیصلے نیچے ہوتے ہیں, کچھ فیصلے اوپر ہوتے ہیں. آپ مجھے خفا کرائیں گے لوگوں سے, آپ مجھ سے, میں ان کو منہ پہ یہ کہتا ہوں, خان صاحب کو میں کہتا ہوں یار تیری کوئی نیکی کام آ گئی ہے. میں تو اسمبلی میں روتا تھا, یہ سارے لوگ مجھے کہتے تھے یہ نرخ نامے کا وزیر ہے. آپ دیکھیں نا, آپ میرے وزیر ساتھیوں سے پیچھو, میری تو صرف عمران خان سے تعلق تھا, باقی تو میرا کسی سے نہ تعلق تھا, نہ آنا جانا, نہ لینی دینی. میرا جس بندے سے تعلق تھا اس کو میں کہتا تھا اسمبلی توڑ. تو پھر وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو وزیر رہنا چاہتے ہیں. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, 2-3 لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ نوکری نہ ختم ہو.
وہ کہتے تھے جی شیخ رشید کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا اکیلی ووٹ پہ, یہ تو منڈی کے ریٹ لے کر آتا ہے. میں چٹ لے کے جاتا تھا کہ یہ ہے بھاؤ جناب, بتائیں یہ کس طرح ہوگا 20,000 روپے میں یا 18,000 روپے پہ گزارا. لیکن سلام کرنا چاہیے آپ کی دور اندیشی کو, مبارک دی تھی. تو یہ حالات آپ نے بھانپ لیے تھے, تو یہ آپ کا تجزیہ تھا اس وقت کہ یہ جو آج نون لیگ کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑنا تھا. سلام کرنا چاہیے آپ کی دور اندیشی کو شیخ صاحب. بے شک بے شک, بالکل صحیح. آپ پوچھ لیں میرے ساتھیوں سے, یہ سب میرے سے خفا تھے. میں تو کہتا تھا جان چھٹی سو لاکھوں پائے. بالکل صحیح, اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. میں نے آپ کو بھٹو کا اتنا بڑا ڈائلاگ آپ کو بتایا ہے, ووٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس وقت آسان ہے پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کی ٹکٹ بلیک ہوگی, لیکن یہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اس وقت ان کا سنڈے ہے, اس وقت ان کا سنڈے ہے. اچھا شیخ صاحب, جو فیصل واؤڈا بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو لے کر کے خان صاحب کے آس پاس کچھ سانپ ٹائپ لوگ ہیں, آستین کے سانپ ہیں, جو خان صاحب کو غلط مشورے بھی دیتے ہیں, غلط گائیڈ کرتے ہیں, غلط فیصلے کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے خان صاحب کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ بھی پارٹی میں رہتے ہیں, آپ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ بھی لوگوں کے فیصلوں سے آگاہ ہوتے ہیں, لوگوں کی سوچ سے آگاہ ہوتے ہیں. فیصل واؤڈا کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, ایک تو پی ٹی آئی میں ہوں نہیں, اور میں ان کا اتحادی ہوں, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان کوئی بچہ نہیں ہے معاف کرنا. 13 پارٹیوں کو اس نے گھٹنے کے بل رنگوا دیا ہے اور ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے. اکیلا آدمی ہے, زخمی حالت میں. اس نے لمبا ڈالا ہوا ہے, جو مرضی ٹی وی لگا لے, جو مرضی اخبار اٹھا لے. دیکھیں, میں کیونکہ مجھے اس بندے کا نام اس وقت نہیں آیا, کیرل تھی یہاں رائٹر کی, انچارج تھی اسلام آباد میں, تو میں انفارمیشن منسٹر تھا, تو ہم بھی ایسی خبریں چلواتے تھے جو اس ملک میں ایک پیٹرن طے ہے. انفارمیشن منسٹر مسکین ہوتا ہے, جو اوپر سے ڈیوائس آئی وہ بیچارہ یا بیچاری بولنی پڑتی ہے. تو کیرل نے مجھے کہا کہ شیخ رشید, بیڈ پبلسٹی آلسو از اے پبلسٹی. آج تک میں اس کا یہ لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ بری خبر بھی جو ہوتی ہے وہ ایک پبلسٹی ہوتی ہے. وہی بات ہوگی نا, بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا, وہی بات ہوگی نا. تو نام اللہ تیرا بھلا, وہ صحیح ہو گیا. باقی مجھے یہ کہنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب, مونس الہی نے جو باتیں کی ہیں, بیان کی وضاحت ہونی چاہیے کہ خان صاحب کے لیے انہوں نے اتنا ان کو سپورٹ کیا, دریاؤں کے رخ موڑ دیے, اور ان کے جانے کے بعد جو ٹرینڈز چلائے گئے, جو پی ٹی آئی کی طرف سے باتیں کی گئیں, جو ٹویٹر ٹرینڈز چلائے گئے, وہ بڑا غلط تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو, کیونکہ آؤٹ آف دا وے جا کے باجوہ صاحب نے بہت سپورٹ کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ بھی یہی سمجھتے تھے جب مونس الہی اور پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا خان صاحب کا ساتھ دینے کا, کہ آپ کو بھی لگتا تھا کہ واقعی ضمیر کی آواز پر آئے ہیں, یا آپ کو یہ پتا تھا کہ کہیں سے کال آئی ہے تو یہ ادھر مڑے ہیں؟ ضمیر کو باقی بلوچ کے ساتھ گولی لگی تھی جب میں چھوٹا تھا. یہ بڑا تاریخی کیس ہے, صحافی تھا, اور ایک آپ کے شہر میں, یہ نکالیے گا ہسٹری اور مجھے بتائیے گا باقی بلوچ مرا تھا یا ضمیر مرا تھا. دونوں میں سے ایک ضرور مرا تھا. لاہور میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا ملک امیر محمد خان کے دور میں. لاہور کے بعض واقعات میں شیئر ہولڈر ہوں, ایون جب خواجہ سعد رفیق کے والد کا بھی شہادت ہوئی. سر جی, اس ملک میں پاکستان میں سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ اقتدار اور مفاد کا ہے. میں بچوں کی سیاست نہیں کرتا بلا وجہ. فوج کے بارے میں اور عدلیہ کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کرتا. میں نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی رکھتا ہوں. میں نیچے لائن میں نہیں کبھی گیا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بڑا گھسا پٹا جملہ ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجرز, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. یہ چھڑی ہوئی باتیں ہیں, یہ چھٹ گئی ہوئی ہے ٹرین. ایسی فضول قوموں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ لوگ. 4 دن سے آپ کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ وہ یہ تھا. لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. جو اس قوم کو بے وقوف سمجھتا ہے اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے. اب
میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں میری کانسٹیچوئنسی مجھ سے زیادہ آگے نکل گئی ہے, وہ زیادہ تیز ہے, وہ میرے کپڑوں سے اندازہ کر رہی ہے. آج بلو یا بلیک سوٹ پہنتا ہوں, کہتا ہے آج کنوں انٹرویو دینے جا رہے ہو. میں گھر سے بلو اور بلیک سوٹ پہنوں تو وہ چائے والا کھوکھے والا کہتا ہے آج کیڑے چینل دے آ رہے ہو. یا رنگوں سے بھی ایک عام فہم کا آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ آج اس نے تیز رنگ پہنے ہیں, ٹی وی پہ انٹرویو دینے جا رہا ہے. صحیح ہے. ویسے بلاول نے کبھی آپ کی باتوں کا غصہ تو نہیں منایا, غصہ تو نہیں کیا, برا تو نہیں منایا کبھی بلاول نے؟ کبھی ایک آدھی دفعہ ٹی وی پہ کیا تھا, ایک آدھی دفعہ ٹی وی پہ کیا تھا, پھر میں نے اس کو پیغام پہنچایا. اچھا, ٹھیک ہو گیا اگلے دن. کہ یہ پیار محبت ہے. پیغام کیا پہنچایا کہ پیار محبت میں ہے؟ جاؤ معاف کیا. میں نے کہا جاؤ معاف کیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ویری مچ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سعودی عرب ادھار دیے گئے $3 ارب ابھی پاکستان سے واپس نہیں مانگے گا, اور اس سے وینٹیلیٹر پر پڑی پاکستانی معیشت کو کچھ سانسیں اور مل جائیں گی, مگر اس کے باوجود ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلتا نظر نہیں آ رہا. اس وقت ملکی ایکسپورٹ میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. رہی صحیح کسر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس سے پوری ہو رہی ہے, جبکہ IMF کا وفد بھی پاکستان آنے میں دیر کر رہا ہے. ملکی معیشت کو لے کر کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. فچ, موڈیز اور دیگر عالمی اقتصادی ادارے ہماری معیشت کی جو ریٹنگ ہے اس کو کم کر رہے ہیں. آئے روز معاشی ماہرین یہ خدشات ظاہر کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت دیوالیہ ہو سکتا ہے. تحریک انصاف بھی یہ بیانیہ بنا رہی ہے. صرف یہی نہیں, موجودہ حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی اپنی ہی حکومت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور موجودہ ملکی معیشت کی رفتار اور حالات پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو موجودہ وزیر خزانہ ہے وہ اپنے ہی سابق وفاقی وزیر خزانہ سے پچھلے 7 مہینوں کا حساب اور جواب مانگ رہے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $7 ارب کی سطح تک نیچے گر گئے ہیں, اور آئندہ سال جون میں پاکستان نے قرض کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. اور اگر IMF سے قرضے کی قسط نہیں ملتی تو حالات مزید مشکل ہو جائیں گے. لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF نہیں بھی دیتا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ مطمئن ہے کہ نہ تو ہم ڈیفالٹ کریں گے اور نہ ہی معیشت اس حد تک نیچے گرے گی. گزشتہ روز وزیر خزانہ کا اطمینان اس وقت بھی ہمیں نظر آیا جب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ IMF کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو کوئی بات نہیں ہے, ہم خود ہی ارینج کر لیں گے. ناظرین, IMF قرض کے علاوہ ایک ایسی سرٹیفیکیشن ہے جس کے بغیر جو ہے وہ آپ کے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ بھی قرضے نہیں دیتے, یا دیتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک اس پر انٹرسٹ لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ محترم وزیر خزانہ کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جسے گھمانے سے IMF کے بغیر ہی سارے بندوبست ہو جائیں گے. پاکستان میں زمینی حقائق پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سارے معاشی مسائل اور الارمنگ فگرز ہونے کے باوجود حکومتی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں. حکومت پیٹرولیم پرائسز پر IMF سے لڑنے کا ارادہ تو رکھتی ہے لیکن قیمتیں بڑھانا بھی نہیں چاہتی ہے, جو جائز بات ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم پرائسز پہلے ہی مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ بنے ہوئے ہیں. پھر ایسے میں کیا IMF مان جائے گا؟ اور پھر ایسے میں جب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں آئی ڈونٹ کیئر, مجھے پرواہ نہیں ہے IMF کی. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشرت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, IMF جس پر ہم اتنا ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں کہ IMF کی پالیسیز آئیں گی تو پتہ چلے گا کس کو سبسڈی دینی ہے نہیں دینی ہے, مہنگائی ہونی ہے نہیں ہونی, سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ایون کہ آپ کا بجٹ بھی وہاں کی پالیسیز کے بغیر بن نہیں سکتا. ایسے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ آئی ڈونٹ کیئر, وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے, وفد آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو ہم خود ارینج کر لیں گے, کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا آسان کر کے بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ شادیہ, 2 چیزیں ہیں. ایک تو IMF کا آپ نے ذکر کیا, لیکن آپ نے ڈیفالٹ کا اور دیوالیہ پن کا بار بار اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ وضاحت کرنا ضروری ہے, بیشتر اس سے کہ میں IMF کے اوپر آؤں. دیکھیے, ڈیفالٹ ملک اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کسی کمرشل ڈیٹ کی یا بانڈ کی پیمنٹ نہ کر پائے. پاکستان میں کیٹیگورکلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں جانے کا ابھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ٹوٹل بیرونی قرضہ جات ہیں وہ تقریباً 130 یا 135 ارب ڈالر کے ہیں، اور اس میں سے صرف 9 بلین ڈالر کے قرضہ جات ایسے ہیں جو ہم نے بانڈ کی شکل میں لے رکھے ہیں۔ ایک بانڈ میچور ہو رہا ہے دسمبر کی 5 تاریخ کو، اور اس کی مکمل پیمنٹ جو ہے وہ حکومت مختص کر چکی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ متوقع نہیں ہے، وہ پیمنٹ فل ہو جائے گی، پرنسپل کی بھی اور انٹرسٹ کی بھی۔ اس کے بعد سن 2023 کے اندر جو کیلنڈر ایئر ہے، کوئی بھی پاکستان کا بانڈ جو ہے وہ میچور نہیں ہو رہا، تو اگر بانڈ میچور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیفالٹ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو نیکسٹ پیمنٹ ڈیو ہو رہی ہے بانڈ کی مد میں، وہ 15 اپریل سن 2024 کو نیکسٹ بانڈ جو ہے وہ میچور ہوگا 1 بلین ڈالر کا۔ تو یہ تو پکی بات ہے کہ اگلے 16 مہینے بانڈز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ ہونے نہیں چلا، یہ بات طے کر لیں۔ جو ملٹی لیٹرل ہوتے ہیں، یعنی کہ IMF سے قرضہ آتا ہے، جو ورلڈ بینک سے قرضہ آتا ہے، ان میں ڈیفالٹ نہیں ہوتا، وہ یوزلی جس کو ہم کہتے ہیں ری اسکیجولنگ، یعنی کہ اس کی ایک تاریخ کا تعین کر لیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ڈیفالٹ نہیں ہوتا، ڈیفالٹ صرف بانڈ کی شکل میں ہوتا ہے، اور بانڈ جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ 2024 سے پہلے پاکستان کا کوئی بانڈ میچور نہیں ہو رہا، تو ڈیفالٹ نہیں ہونے چلا، یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں۔ اب آ جائیے IMF کے اوپر، بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ نہیں اب ذرا اسی پہ ڈیفالٹ پہ بات کر لیتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بھی ہے، عام آدمی کی زندگی ظاہرہ مشکل ہوئی ہے، جب ہمیں PTI فگرز بتاتی ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، حکومت فگرز بتاتی ہے کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو تحریک انصاف نے ایک ڈیفالٹ کو لے کر بیانیہ بنایا ہوا تھا، یہ صرف تحریک انصاف کی کتابوں میں ہے یا ان کے فگرز میں ہے یا ان کے نمبرز میں ہے، ریئلٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کلیئر کر دیں کہ بنایا ہوا بیانیہ ہے ڈیفالٹ کا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے وہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے، میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں جو حکومتی کتابوں میں، جو اسٹیٹ بینک کی کتابوں میں، جو IMF کی کتابوں میں جو پکے حقائق کر دیے گئے ہیں کہ جو بانڈز ہیں وہ تقریباً 9 بلین ڈالر کے ہیں، ان میں سے جو دسمبر کی 5 تاریخ کو میں نے آپ کو بتایا اس کی پیمنٹ مکمل کر دی جائے گی، میری اطلاعات کے مطابق مکمل مختص اماؤنٹ کر دی گئی ہے، وہاں ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کا پورا سال جو ہے کیلنڈر یہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں پاکستان کا کوئی بھی بانڈ میچور نہیں ہو رہا، تو اگر بانڈ میچور نہیں ہو رہا تو پھر دیوالیہ یا ڈیفالٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورت میں جب سعودی عرب نے بھی پاکستان کو دیے گئے 3 ارب ڈالر کی ادائیگی میں انہوں نے مزید ایکسٹینشن دے دی ہے نا، توسیع کر دی ہے، تو یہ سچویشن تو ظاہر ڈیفالٹ والی تو نہیں ہے۔ جی جو آپ جس 3 بلین ڈالر کی بات کر رہی ہیں وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے، وہ کمرشل ڈیٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمیں کسی دوسرے ملک نے دے رکھا ہے۔ بائی لیٹرل ڈیٹ میں یوزلی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ ری اسکیجولنگ ہوتی ہے، جو ہم نے دیکھا کہ ابھی پاکستان کے معاملے میں ہوئی ہے۔ یہ 3 ارب ڈالر جو ہے یہ پرانا قرضہ ہے، یہ ہم نے واپس کرنا تھا، اور اس قرضے کی واپسی کی تاریخ کے اندر توسیع کر دی گئی ہے، جس کو ہم رول اوور کہتے ہیں یا ری اسکیجولنگ کہتے ہیں۔ تو بانڈ جیسے میں نے کہا اس میں صرف ڈیفالٹ کا خطرہ ہوتا ہے، تو 2023 میں پاکستان کا کوئی بانڈ جو ہے وہ میچور نہیں ہو رہا، تو ڈیفالٹ یہ کلیئر کر ٹھیک ہو۔ اب ذرا IMF پہ آ جائیں کہ IMF کے معاملات کتنے گمبھیر ہیں یا اتنے آسان ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں؟ IMF کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، IMF کا معاملہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے موقف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس IMF کے علاوہ اور کوئی کشتی ایسی نہیں ہے جو اس طوفان میں ہمیں ڈوبنے سے بچائے گی۔ جتنے بھی ممالک ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ چائنا بھی یہ کہتا ہے کہ اگر میری مدد آپ کو چاہیے تو پہلے آپ IMF کی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ لے کے آئیں۔ سعودی عربیہ نے بھی پچھلے سال اسی چیز کا اظہار کیا کہ پہلے آپ کو IMF کی شرائط پوری کرنی ہوں گی، پہلے آپ کو IMF کا حصہ بننا ہوگا، اس کے بعد آپ۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب پھر اتنے ایزی کیوں ہیں، وہ اتنا ایزی فیل کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو میرا ذاتی تجزیہ ہے IMF اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان، مجھے لگتا ہے کہ تعلقات کافی خراب ہیں۔ جو IMF کی شرائط کے اوپر ہم نے سائن کیے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب سائن کر کے گئے تھے،
اس سے پہلے شوکت ترین صاحب نے سائن کیے تھے. IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں, جو شرائط ہیں, وہ بدلی نہیں ہیں, وہ پروگرام کا حصہ ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں جب بھی ایک نیا وزیر خزانہ آتا ہے تو وہ ایک آپ سمجھے کہ نئے قسم کے نعرے بلند کرتا ہے. اس کے نعروں کے نتیجے میں IMF کا جو پروگرام ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, اور پھر کئی یا کچھ مہینے گزرنے کے بعد ہمیں واپس اسی پروگرام میں جانا پڑتا ہے اور مزید نقصان اٹھانے کے بعد ابھی IMF ویسے ایسی کیا ان کی کنڈیشنز ہیں, کیونکہ عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے نا, عوام تو اسی طرح مہنگائی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں, زندگی ان عام آدمی کے لیے تو آسان نہیں ہے. تو ایسی IMF کی کون سی کنڈیشنز ہیں جسے موجودہ حکومت یا ڈار صاحب جو ہیں یہ ماننے سے انکاری ہیں؟ 3 یا 4 ہیں, زیادہ ٹیکنیکلٹی میں جانے کے بغیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آمدن اور آپ کے جو حکومتی اخراجات ہیں ان میں جو فرق آ رہا ہے وہ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 855 ارب روپے کا ڈفرنس آ رہا ہے, اور IMF یہ کہہ رہی ہے کہ اس 855 بلین روپیز کو جو فرق آ رہا ہے اس کو آپ نے کس طرح پورا کرنا ہے, ہمیں کوئی تجویز دی جائے. جو آسان ترین تجویز ہے وہ یہ ہے کہ مزید ٹیکس لگائے جائیں پیٹرول کے اوپر, ڈیزل کے اوپر, جو حکومت کے لیے آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وصول کرنے کا, حکومت شاید وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. IMF یہ کہہ رہی ہے کہ وزارت خزانہ نے جو سبسڈی کا اعلان کیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹرز کے لیے, جو 19 روپے اور 99 پیسے کا شاید اعلان کیا تھا, وہ حکومت اس میں نقصان اٹھا رہی ہے کیونکہ حکومت کی اپنی جو کاسٹ ہے بجلی کی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ سبسڈی حکومت کو جسٹیفائی کرنی ہوگی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جو یوریا کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی IMF کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ جو سبسڈی دی جائے گی اس کی رقوم کہاں سے آئیں گی. پھر انہوں نے ایک اضافی آڈٹ کا درخواست کی ہے, یہ شرط لگائی ہے کہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, ان کا ایک اسپیشل آڈٹ کیا جائے. اس کا ہمارے جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو یہ 3 یا 4 بڑے ڈفرینسز ہیں IMF اور پاکستان کے درمیان. تو یہ جو آمدنی اور اخراجات والا معاملہ ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ حکومتی جو اخراجات ہیں وہ اس مد میں زیادہ پیسے نکل رہے ہیں, سود کی ادائیگیوں میں بہت پیسے جا رہے ہیں, قرض کی ادائیگیوں میں پیسے جا رہے ہیں, ایک تو عوام کو اس وجہ سے ریلیف نہیں مل رہا, تو کیا یہ جو ڈیفیسٹ ہے, جو فرق ہے, یہ اس وجہ سے زیادہ بڑھ ہے کہ آپ کے پیسوں کا زیادہ حصہ جائی قرضوں کی اور سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے؟ جی, حکومت کا موقف یہ ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. IMF کا کہنا یہ ہے کہ اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کو آپ ثابت کر کے دکھائیں, ہمارے سامنے رپورٹس پیش کریں کہ حکومت کے اخراجات بڑھنے کی وجہ کیا سیلاب کے اوپر اضافی رقوم خرچ ہیں یا نہیں, وہاں پہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اعتماد کا کوئی فقدان ہے IMF اور حکومت پاکستان یا وزارت خزانہ کے درمیان. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا, پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی سکڑتا جا رہا ہے, جتنی بھی بینکوں سے کمرشل بینکوں سے بورنگ ہے وہ ساری حکومت کرتی جا رہی ہے, اور پھر آپ اپنا وہ شرح سود دیکھیں, انڈیا میں کتنا کم ہے, 5% انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں 5.75 ہے, پاکستان میں 16%. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا, جو پیسے ہیں وہ سارا حکومت لے جاتی ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھانا بھی ہے تو وہ اتنے زیادہ شرح سود پہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جی, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ بات پچھلے کئی سالوں سے یہ ڈفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے. دنیا بھر میں جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے بہت ہی تیزی سے جو شرح سود ہے اس کو بڑھایا ہے, اس کوشش میں کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں. پاکستان کے سینٹرل بینک نے کوئی مختلف کام نہیں کیا, اس نے بھی وہی کام کیا ہے جو باقی دنیا کے سینٹرل بینکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ایک نتیجہ اس کا ابھی ہمیں لیٹسٹ جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اگر بڑی تیزی سے سود کی شرح بڑھائی ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی 2.5-3% جو مہنگائی کی شرح تھی وہ کم ضرور ہوئی ہے. تو شرح سود بڑھانے کی جو بات ہے وہ دنیا بھر میں چل رہی ہے,
پاکستان کوئی الگ سے کام نہیں کر رہا جو کہ باقی دنیا کے سینٹرل بینک نہ کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا رولا تو ہمارے ہاں یہی رہتا ہے کہ ملک سے ڈالر چلا جاتا ہے جب آپ نے امپورٹ کرنی ہے لیکن آتا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی تو ڈالر کیسے آئے گا؟ تو جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی, صنعتیں آپ کی کام نہیں کریں گی, مہنگائی اتنی ہوگی, آپ ریلیف نہیں دیں گے اپنی انڈسٹریز کو, تو آپ کا ڈالر کیسے آئے گا, ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی؟ پھر جو ایک ہم ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ میں, وہ تو بڑھتا چلا جائے گا. ایسے میں حکومت بھی تو پھنس جاتی ہے نا. اگر IMF کی مانتے ہیں بجلی آپ کو مہنگی کرنی پڑتی ہے, بجلی مہنگی کریں گے تو آپ کی انڈسٹریز کیسے چلیں گی, آپ کا ایک صنعت کار کیا جو ہے وہ کرے گا؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ IMF نے آج تک کبھی بھی کسی ملک کے اوپر یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ اپنی بجلی کا ریٹ بڑھا دیں. پاکستان کے اوپر بھی کوئی ایسی شرط نہیں. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ نے پچھلے سال بجلی کے شعبے کے اندر کوئی 528 ارب روپے کا نقصان کیا ہے, جس میں بجلی کی چوری ہے, جس میں مہنگی بجلی ہے. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو کاسٹ کر رہی ہے بجلی آپ اتنی ہی چارج کریں. اب اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے چوری روکنے میں, اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے وہ بجلی کی جو جس قیمت پہ وہ بجلی لے رہی ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے, تو پھر حکومت مجبور ہو جاتی ہے بجلی کے ریٹ بڑھانے. میں کئی ایسے ایگریمنٹ خود سے پڑھ چکا ہوں IMF اور دوسرے ممالک کے درمیان. IMF یہ نہیں کہتی ایکسپلیسٹلی آپ کو کہ آپ اپنا ریٹ بڑھائیں. یہ حکومت کی کمزوری ہے. جب حکومت چوری روکنے سے کامیاب نہیں ہوتی, اس میں کامیاب تو اس وقت ان کو مجبوراً ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو ہم اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں کرنسی کرائسس, یعنی کہ اس کا فقدان. یہ دوسرا بہت ہی سیریس چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ حکومت کے خزانے میں ڈالرز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسا ملک جو پاکستان جیسا ملک ہے جس کا امپورٹس کے اوپر, درآمدات کے اوپر بے تحاشا انحصار ہے, یعنی کہ ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم کپاس بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں, ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے, کوئلہ امپورٹ ہوتا ہے, LNG امپورٹ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے, اور ڈالرز ہمارے پاس بہت ہی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. کرنسی کرائسس جو ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کا کرائسس ثابت ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ہمیں دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.